बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। पीपीएससी एफपीएससी की तमाम न्यूज़ अपडेट के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, हमारा मकसद आप लोगों को पीपीएससी की बर वक्त और अच्छी न्यूज़ प्रोवाइड करना हमारा ये मेन मकसद है, और इस मकसद में हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ हमेशा अथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी जो भी न्यूज़ होती हैं हम ये नहीं दावा कर सकते कि जनाब वो 100% सही होती हैं, बट मैं ये समझता हूँ कि 99% बिल्कुल ठीक होती हैं। पीपीएससी की आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स, पीपीएससी की न्यूज़ हो, एफपीएससी की न्यूज़ हो, एनटीएस की न्यूज़ हो या फिर ओटीएस की न्यूज़ हो, ये तमाम खबरों के साथ इस वीडियो को लाइक कर लें। चैनल के ऊपर अगर नहीं हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब, देखें कि पीपीएससी की आज शेड्यूल बिलाखिर जो है पीपीएससी ने वो कर लिया। पीपीएससी ने जो है आपको पता है कि शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। तो इस शेड्यूल के साथ जो है पीपीएससी जो है अब आपको पता है कि नए शेड्यूल के मुताबिक पीपीएससी टेस्ट ले रहा है। तो इससे ये एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट हुई कि जनाब जो नेक्स्ट हमारे पास जो शेड्यूल आ सकता है वो आ सकता है जनाब हमारे सामने फेडरल इसका लिटरेसी मोबिलाइजर का, क्योंकि लिटरेसी मोबिलाइजर की जो जॉब है ये तकरीबन हर बंदा ही इसको जनाब हर बंदा इसका वेट कर रहा है। और इसका वेट जो है आपको पता है कि सिर्फ आप लोग नहीं कर रहे, बल्कि जितने लोग बेरोज़गार हैं जिन्होंने अप्लाई किया था वो तमाम लोग जो है इसका वेट कर रहे हैं। तो हमारी ये दुआ है कि जनाब ये जॉब जो है बहुत जल्द इनका इंटरव्यू का शेड्यूल है और टेस्ट का शेड्यूल है, और इस टेस्ट के ऊपर जितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है वो तमाम लोग जो है इसके ऊपर जो है अप्लाई करें। तमाम लोग जो है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो टेस्ट दें और टेस्ट जो है क्लियर कर सकें। तो आज के शेड्यूल के मुताबिक पीपीएससी ने जो है वो जो ऐलान किए हैं वो आपको पता है कि 25, 26, 27 को पेपर हो रहे हैं। उसके बाद 3 सितंबर को आ रहा है आपके सामने, 3 सितंबर को आ रहा है संडे। उस संडे में मुझे ये लगता है कि लिटरेसी का पेपर हो सकता है। हाल बता ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उस दिन जनाब फेडरल का भी पेपर है। अगर फेडरल का पेपर कोई कैंडिडेट की तादाद कम हुई तो फिर इंशाल्लाह ताला लिटरेसी का पेपर उस दिन हो जाएगा, और अगर फेडरल की जो है तादाद ज़्यादा होती है तो फिर आप 9 या 10 सितंबर की डेट जो है अपने जहन में रखें। पहले ही पेपर न होने की वजह से मुझे लगता है कि सेक्रेटरी पीपीएससी जो थे वो आउट ऑफ ऑफिस से आउट थे, मतलब कहीं लंबी छुट्टी पर थे, जिसकी वजह से पेपर डिले हो गए। बहरहाल इसके अलावा पीपीएससी ने एक आज अपडेट लगाई है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। उन्होंने कहा जी इट इज़ इन्फॉर्म दैट जनरल इन्फॉर्मेशन ऑल द कंसर्न कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड अगेंस्ट द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दैट द ऑनरेबल कोर्ट हाई कोर्ट लाहौर वाइड आर्डर नंबर 24/7/2023 किसने रेड की है हैज इशू स्टे आर्डर रिगार्डिंग applicability of the पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 इन द प्रेजेंस ऑफ द पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट। जहाँ पर किसी बंदे ने रेड किया है उन्होंने कहा जी इन्होंने लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है 2022 लगा दिया है तो 2013 का लगाया जाए, तो इसलिए स्टे आर्डर दिए थे। तो लाहौर का हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर जारी कर दिया। जिस बंदे ने स्टे किया है उसका ये कहना है कि यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 लगाया जाए और जो गवर्नमेंट ने 2022 लगाया। लोकल गवर्नमेंट 13 जो है अगर गवर्नमेंट लगा देती है, फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट के आर्डर आ जाते हैं कि 13 ही लगाए, फिर ये नंबर ऑफ सीट सारी इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक हो गया। और अगर ये जनाब 2022 ही रहता है तो फिर सीटों की तादाद क्या होगी उसके बारे में आगे बता दूँ। द कमीशन हैज रिटर्न द फॉलोइंग रिक्वेजिशन ऑफ डिफरेंट पोस्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट सेट रिक्वेजिशन आर कंटिन्यूसली पेंडिंग सिंस 2020 सच nature case badly affect the morality and speedily selection of process of commission, due to which candidate also protest against PPSC lodged commission complaint PPSC, even some filed writ petition before the honorable court. It has been, यहाँ से बड़ा important word है, it has been requested PPSC secretary local government the same requisition may be re-forwarded to PPSC after decision of honorable court। वो कहते हैं जी अगर स्टे आर्डर मिलने के बाद अगर पीपीएससी जो है लाहौर हाई कोर्ट ये आर्डर जारी करता है कि आप लोकल गवर्नमेंट 2013 लगाएं तो फिर आप नई रिक्वेजिशन भेजें और उसमें नंबर ऑफ पोस्ट की तादाद फिर बढ़ जाएगी।
اور اگر پی پی ایس سی آنریبل کورٹ کہتے ہیں نہیں جی 2022 ہی لگائیں تو پھر جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر یہ 2022 کے مطابق ہی نمبر آف پوسٹ ہے، پھر یہی رہیں گے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے آلریڈی اپلائی کیا ہوا ہے یا جنہوں نے نیا سرے سے اپلائی کرنا ہے تو ان کے لیے کیا صورت ہوگا؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے اور 99% میں یہ شور سے کہتا ہوں کہ نئے بندوں کو چانس نہیں دیا جائے گا جنہوں نے پہلے سے اپلائی کیا ہوا ہے، جہاں پہ پہلے معاملہ رک گیا تھا وہاں سے آگے سٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اگر جب سٹے آرڈر ہو گیا تو یہ نمبر آف سیٹس کے بڑھنے کا چانس بھی ہے اور یہی سیٹیں رہنے کا چانس بھی ہے۔ تو خیر اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے، اور اس میں جو ہے یہ جو نمبر آف پوسٹ جناب یہاں پہ 24 ہو گئی ہیں، چیف آفیسر ریگولیشن 23 ہو گئی ہیں، یہ حالانکہ 126 پوسٹ تھی، بہت بڑی پوسٹ تھی۔ بہرحال قسمت کی بات ہے کہ جناب یہ پوسٹیں دوبارہ آ سکتی ہیں، لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اگر یہ دوبارہ اپلائی کرنے کے لیے کہتے ہیں تو جنہوں نے اس وقت اپلائی کیا تھا وہ تو اب اوور ایج ہو چکے ہیں، تو وہ بندے بے فکر ہو جائیں، ان کو چانس دیا جائے گا، ان کو دوبارہ اپلائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، وہ اسی پیپر رہیں گے۔ تو لہٰذا اس کے لیے آپ ویٹ کریں، اور اس کے اوپر کم از کم جو ہے آپ کے سٹے آرڈر ہے، ہائی کورٹ میں میٹر چل رہا ہے، تو 2-3 مہینے کا پروسیس ہے۔ اس کے بعد جناب او ٹی ایس کی بات کریں، او ٹی ایس کے تھرو آپ کو پتہ ہے کہ رول نمبر سلپ جو تھی وہ آ گئی تھی، اور ان کے بعد جو ہے ان کا ٹیسٹ بھی ہو گیا تھا۔ تو ٹیسٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا رزلٹ جو ہے ابھی پینڈنگ میں ہے، اب یہ رزلٹ کب آئے گا کب نہیں آئے گا اس کے بارے میں ابھی کہنا قابل وقت ہے۔ اور نئے پیپر جو ہیں وہ بھی جناب انشاءاللہ بہت جلد شیڈیول آ جائے گا، جو کہ وابڈا کی جاب آئی تھی ان کے بارے میں آپ بات کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جناب اس کے اباؤٹ بھی آپ لوگ جو ہے وہ اپنی جو پوزیشن ہے وہ برقرار رکھیں۔ یہ یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جو پروجیکٹ آئے تھے یہاں پہ، تو جی جناب یہ ہمارے سامنے پروجیکٹ ہو گئے، یہاں پہ پروجیکٹ لیتے ہیں، تھوڑا سا چیک کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر جناب کون کون سے پروجیکٹ ہیں۔ تو یہ تھا وابڈا کا، تو یہاں پہ جناب اس کے اوپر آپ چیک کر لیتے ہیں کہ نیکسٹ جناب ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ایک بات بڑی امپورٹنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں، انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ جناب آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ کیا کیا ہوگا، 16 کا 17 کا یہ انہوں نے بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں سکیل نمبر بیسک 16 یا بلو جو ہوگا اس میں 20% آ جائے گا سبجیکٹ ریٹڈ، انگلش کا 20%، پاک اسٹڈی کا 20%، جی کے کا 20%، اسلامک اسٹڈی کا 20%، جو چھوٹی پوسٹیں ہیں۔ اس کے بعد کیڈر پوسٹ میں 70% پوسٹ ریٹڈ آئے گا، 30% جی کے کا آئے گا۔ تو یہ آلریڈی ہم یہ پیپر ہو چکے ہیں، باقی پیپر بھی انہیں اس کے شیڈول بھی آنا باقی ہے۔ فیڈرل جو جناب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا اینٹیز کے تھرو ٹیسٹ ہوا تھا اس کا ابھی کوئی انٹرویو شیڈیول نہیں آیا، جب آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ باقی یہ اینٹیز کے تھرو جناب یہ اپنا کہہ سکتے ہیں کہ این ٹی ڈی سی یہاں پہ سیٹیں آئی ہوئی ہیں، نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی۔ اس کے علاوہ یہ جناب آپ کے سامنے قصور سکول میں آئی ہوئی ہیں، یہ فیسکو فیصل آباد الیکٹریسٹی کمپنی میں آئی ہوئی ہیں، جہاں بھی آپ اپلائی کریں۔ اس کے علاوہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو جو جاب مطلب ہے آئی ہیں، اس کی لاسٹ خواتین جو ہے زیادہ اپلائی کر سکتی ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے آپ اپنی تیاری جو جاری رکھیں۔ باقی جن لوگوں نے پیپر کی وہ جو پیپر دے دیتے ہیں اس کے بعد انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جنرل ریکروٹمنٹ میرٹ لسٹ کے اوپر کلک کیا کریں، جہاں پہ وہ تمام لوگ کی لسٹ آ جاتی ہے جنہوں نے اب تک اس کے اوپر اپلائی کیا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں میرٹ 31 کو 7 کی میرٹ لسٹ آئی ہے، اس کے اندر انسٹرکٹر انگلش کی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ 25/7 کو آئی ہے، یہ انسٹرکٹر ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، انسپکٹر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، یہ او ایس ایف کے ہیں۔ اس کے بعد 18/7 کو آئی ہے اوپریٹر کی، اوکے ہو گیا۔ اس کے بعد اے ایس ایف کی بات کریں، اے ایس ایف کے اوپر جب آپ اپلائی کرتے ہیں، ایسے تمام اسٹوڈنٹ جنہوں نے آلریڈی پہلے بھی اپلائی کیا ہوا ہے ان کو پاسورڈ بھول گیا، اب پاسورڈ نہیں ہے تو وہ اپلائی بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ ایک بہت بڑا پرابلم کھڑا ہو گیا جناب، اب کیا کیا جائے؟ اب جناب صورتحال یہ ہے کہ جہاں تو آپ سائن اپ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی آپ کا آئی ڈی کارڈ دوبارہ موجود ہے۔ تو اس کے اوپر جناب میں نے ان کو ای میل بھی کیا لیکن اب تک کوئی رپلائی نہیں ہے، لیکن کل میں انشاءاللہ ان کو کال کرنے کی پوری کوشش کروں گا تاکہ میں آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکوں۔ ٹھیک ہے جناب، تھینک یو ویری مچ۔ یہ تھی آج کی ہماری امپورٹنٹ نیوز۔ تو تمام لوگ، آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے تمام لوگ جو پی پی ایس سی کے تھرو جو ہے تیاریاں کر رہے ہیں، ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں، تو ہم نے ایک نیا پروگرام سٹارٹ کیا ہے، اس پروگرام کو آپ سن لیں۔ پروگرام سر یہ ہے کہ جو بندے ٹیسٹ کی تیاریاں کر چکے ہیں آلریڈی اور وہ لیکچر لے چکے ہیں، اچھی طرح
صرف ٹیسٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو ہم نے ایک یہ جناب ہمارے پاس خوشخبری ہے، 1 پیپر MCQ پریپریشن کسی بھی ٹیسٹ کی تیاری کے لیے آج جوائن کریں۔ ایسے تمام جو سیشن کے ذریعے تیاری کر رہے ہیں، یہ کر چکے ہیں، تمام آن لائن لنک کے ذریعے ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو ایک گروپ میں ایڈ کیا جائے گا، آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ٹیسٹ کا ڈیٹا دیا جائے گا، جو ڈیٹا دیا جائے گا اس ڈیٹے میں سے ٹیسٹ لیا جائے گا۔ ہفتے میں 6 دن کلاسز اور 6 دن ٹیسٹ ہوتی ہیں۔ آپ کو کلاس آپ سے ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ کے لیے ہماری ایڈ ہے، تو آپ کو ڈیلی ٹیسٹ دیا جائے گا، اس سے اگلے دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ ٹیسٹ کا لنک 3 بجے دوپہر کو گروپ میں آئے گا اور رات کے 10 بجے تک آپ کر سکتے ہیں۔ اس کی 1500 روپے پر منتھ فیس ہے۔ تو انرولمنٹ کے لیے یہ نمبر آپ 0307760327 پہ واٹس ایپ کریں گے، اپنا نیم اپنا نیم، سٹی نیم یعنی ڈومیسائل اور کوالیفیکیشن، اور آپ یہ لکھیں گے کہ سر میں نے کلاس جوائن کرنی ہے یا ٹیسٹ جوائن کرنا ہے، تو ہم انشاءاللہ آپ کو۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔